اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا و قربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ و نشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزو، سورہ رحمان کی یہ چند آیات ہیں۔ ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی۔ بیان سے مراد، ایک تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم نے فرمایا اس سے مراد اسم اعظم ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کل ہوئی تھی۔ اس کے بعد راوی پوچھتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ میرے آقا، علم القرآن، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن کی تعلیم اپنے نبی کو دی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کہ حضور، یہ ہے کہ خلق الانسان وعلمہ البیان، یہ جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ کوئی خاص انسان ہے، اور جو اس نے کسی انسان کو بیان کی تعلیم دی ہے تو کوئی خاص بیان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ آیہ کریمہ خاص طور پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہاں انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے، یہاں مراد جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایک عظیم المرتبت انسان ہے، جس کے برابر کائنات کا کوئی فرد نہیں ہے، بعد رسول جن سے بہتر کوئی نہیں، اس انسان کا تذکرہ ہے، وہ پیغمبر کے پہلے جانشین ہیں۔ علمہ البیان سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جن جن چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان نہیں جانتا، مگر یہ کہ یہ ہستی جسے میں نے پیدا کیا ہے علی، یہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا بیان ان کے پاس موجود ہے، ہر حلال کا علم ان کے پاس موجود ہے، ہر حرام کا علم ان کے پاس موجود ہے، جو جو چاہیے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئیں اور ان سے سوال کریں۔ چنانچہ ایسا ہوا ہے، مولائے کائنات برابر منبر پہ آ کے فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا ہو پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ عزیزو، نہج البلاغہ بہترین بیان مولائے کائنات ہے، اور یہ کتاب ایک ایسی کتاب نہیں کہ اس کو صرف مطالعہ کر کے رکھ دیا جائے، یہ زندگی کے ضابطے کو بیان کرتی ہے،
یہ کتاب زندگی کے اصول کو بیان کرتی ہے، یہ کتاب ہمیں دنیا میں جینا سکھاتی ہے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہمیں سوسائٹی میں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ یہ کتاب ایک ایک شے کی تعلیم دیتی ہے، اس میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا اعینونی، اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو۔ اچھا، علی مشکل کشا مدد مانگ رہے ہیں چاہنے والوں سے، فرماتے ہیں میری مدد کرو۔ کیا مطلب میری مدد کے؟ مدد کے معنی یہ ہے کہ تم تو ہم کو چاہتے ہو، میں بھی تم کو چاہتا ہوں، میں تمہاری خوشبوؤں کو دوست رکھتا ہوں، تمہاری روح و جان کو دوست رکھتا ہوں، تم کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ میری رہنمائی پہ عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہو ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جگہ جگہ آپ کو نہج البلاغہ میں یہ ملے گا کہ میری مدد کرو، لیکن کس چیز سے؟ ورع سے، تقوی سے، ان تمام چیزوں سے میری مدد کرو۔ صرف یہ نہ کہنا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ جب علی سے محبت کرتے ہو تو علی کی بات بھی مانو، علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو۔ یہ نہج البلاغہ یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی خوراک پہ بھی توجہ دے، ایسا نہ ہو کہ جو بھی مل جائے وہ کھا لے۔ اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھو۔ نہج البلاغہ تعلیم دیتی ہے اس بات کو کہ اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھو۔ نہج البلاغہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، دوسروں کے لیے نہیں۔ باقاعدہ تعلیم ہے۔ امام حسن امام حسین کو مخاطب کر کے ایک صلوات پڑھے مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا ہے اے حسن اے حسین اور وہ سارے لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے اور میری یہ کتاب نہج البلاغہ میرے ارشادات جن لوگوں تک پہنچیں گے ان کو بھی میں سفارش کر کے یہ کہتا ہوں کہ عمل کرو تو خدا کے لیے عمل کرو، اور اپنے شکم کو مال حرام سے پاک رکھو۔ ہاں، یہ باقاعدہ تاکید کی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی کام کرو تو اس بات کا خیال رکھ کے کام کرو کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ ہاں، لہذا جب صلہ ملے گا، اس کا اجر ملنا ہے، تو پھر خلوص، اخلاص، یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں یہ سارے درس موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک عظیم چیز آپ کو ملے گی، صبر۔ صبر، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یعنی مولائے کائنات نے صبر کا اس قدر شوق دلایا ہے، اس قدر صبر کی طرف راغب کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ ایمان بغیر صبر کے قابل تعریف نہیں ہے۔ اصلاً وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر صبر نہ ہو۔ ہاں، 25 سال کا صبر معمولی صبر نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے صبر سے یہ بتایا کہ اس صبر کو اپناؤ، اس کا پھل شیریں ہوتا ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ پڑھیے، ایک مقام پہ آپ کو ملے گا کہ صبر کا تعلق ایمان سے ویسے ہی ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے۔ اگر جسم پہ سر نہ ہو تو پھر کیا جسم کسی مصرف کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان ہو مگر صبر نہ ہو تو اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ صبر ہو، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر ایک تماچا مار دیا تو دوسرا رخسارہ بڑھا دیجیے، ادھر بھی مان لو،
ایک تماچا اس نے دائیں طرف مارا تو کہا لیجیے بائیں طرف بھی مار لو. صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت دکھاؤ اپنے اندر, کہیں سے ڈگمگاہٹ, تذبذب, شک نہ لے آؤ. جس راستے پہ ہو یہ سمجھ لو کہ یہ میرا واقعی راستہ ہے, اسی راستے پہ ہدایت ہے, اسی راستے پہ جنت ہے, اسی راستے پہ ہم چل کر علی سے مل سکتے ہیں. یہ یقین رہنا چاہیے. اس یقین کے ساتھ اگر آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ ہے صبر, یہ ہے حوصلہ, یہ ہے استقامت. یعنی ہم علی کے راستے پہ رہیں گے, گناہ ہو گیا گر پڑے, گناہ ہونا یعنی راستے پہ گر جانا ہے, تو ہم علی کو ماننے والے ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو گیا. اب گناہ ہو گیا تو اب ہم ایسا نہیں ہے کہ اب جب گناہ ہو گئے تو ہٹ جائیں اس راستے سے, نہیں, مولا آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ ہی کے دامن سے متمسک رہیں گے. گناہ ہوا ہے مگر استغفار کریں گے, توبہ کریں گے, مگر آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. ہزار لوگ آئیں گے بہکائیں گے, ہاں لوگ کہیں گے جناب کوئی دولت کی لالچ دے گا, کوئی منصب کی لالچ دے گا, ہاں راہ علی کو چھوڑو آؤ ہماری طرف پیسے ملیں گے. کہا کہ نہیں, استقامت دکھاؤ ہمارے دین پر, ہماری راہ پر. کہیں کہیں تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم کو ایسا مرحلہ پیش آ جائے کہ یا تو علی کو اپناؤ, علی کو اپناؤ, ٹھیک, اگر علی کو نہیں اپناتے تو فقر فاقہ کا شکار ہو. فرمایا کہ دیکھو تم علی کے راستے پہ رہو, چاہے ہر طرح کی غربت برداشت کرنا پڑ جائے, ہر طرح کی دقت پر برداشت کرنا پڑ جائے, مگر راہ علی کو نہیں چھوڑنا ہے. ہاں بعض لوگ دولت کا دیتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, ہرس کے آ جاؤ ہماری طرف, علی کو چھوڑو, اور ایسا ہے. راہ علی پر اگر فقر بھی ہو تب بھی راہ علی کو نہیں چھوڑنا ہے. بلکہ اسی موقع کے لیے مولائے کائنات نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من احب اہل البیت فلیستعد للفقر. ہاں, جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے زندگی کی راہ میں کبھی فقر و فاقہ کا بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے, لہذا ہماری راہ کو نہ چھوڑے, ہم سے محبت کو نہ چھوڑے, ہماری راہ پہ استقامت دکھائے. عزیزو, نہج البلاغہ کے یہ سب دروس ہیں, یہ سب سبق ہیں. نہج البلاغہ میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ عدل کو نہ چھوڑنا, انصاف کو نہ چھوڑنا. کچھ لوگ انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ جناب اگر ہم انصاف کو چھوڑ کے دوسری راہ پہ چلے جاتے ہیں, ظلم کی راہ پہ, تو یہ آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. انصاف میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں, اگر ہم عدل و عدالت سے کام لینے لگے, انصاف سے کام لینے لگیں گے تو مشکلیں پیش آئیں گی, دشواریاں پیش آئیں گی. مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا ہے کہ اگر عدل کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر گئے اور یہ سمجھ کے کہ عدل کی راہ میں مشکل ہے, تو فرمایا دوسری راہوں میں اور زیادہ مشکل ہے. ہاں, آپ اس طرح کے بیانات کو پڑھیں. آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. چنانچہ مولائے کائنات ایک مقام پر پہلے حاکم کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پہلے حاکم نے کس طرح کی زندگی گزاری, زندگی بھر یہ کہتا رہا مجھے معاف رکھو, مجھے معاف رکھو, علی سب سے بہتر ہیں, ٹھیک, مگر پھر بھی سقیفہ میں جا کے بن جاتا ہے. اس کے بعد یہی نہیں, زندگی بھر معافی مانگتا رہا, اور جب دنیا سے جانے لگا تو پھر اپنے بعد دوسرے کو بنا کے چلا گیا. اور وہ بھی جب تک تھا اس کی زبان پہ یہی بات تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, بار بار یہی کہتا تھا. لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے باقاعدہ 6 افراد کی کمیٹی بنا دی کہ یہ 6 افراد یہ اپنے اعتبار سے ایک حاکم چن لیں گے. اچھا, انہوں نے کیا کیا, تیسرے کو چن لیا, کمیٹی نے تیسرے کو چن لیا. تیسرا جو تھا وہ کیسا انسان تھا, مولا فرماتے اعلان قام ثالث القوم نافجن حبنی بین معتلفہ و نتیلہ.
وقام معه بنو ابیہ یخدمون مال اللہ خدمت الابل نبتت الربیع الى ان انتقت علیہ فتلہ واجہد علیہ عملہ وکبت به بطنتہ. مولائے کائنات فرماتے ہیں اب تیسرا آیا. جب تیسرا آیا تو نافجل ہز نہیں، اس پیٹ پھلائے ہوئے آگے بڑھا. بین نسیل ہی و معتلف ہی، وہ گوبروں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا تھا. ہاں، و نسیل ہی، گوبر اور سرگین کے درمیان رہتا تھا، گندگی میں رہتا تھا. گندگی سے مراد یہ گندگی نہیں ہے کہ سب تک کچڑا، مراد یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا مال کھاتا تھا. اس نے یہ شروع کر دیا تھا کہ بیت المال سے لوگوں کو لٹا کے دیا جائے. اور کس کو دیتا تھا؟ بنی امیہ کو دیتا تھا. خود بھی بنی امیہ سے تھا اور بنی امیہ کو لٹاتا تھا. اور جتنے کھیت ہوتے تھے دوسروں کے کھیت، لہلہاتے ہوئے کھیت، اس میں یہ اجازت تھی کہ یہ تیسرا شخص، اس کے ماننے والے ان کھیتوں میں جائیں، اپنے جانوروں کو بھی لے کے جائیں اور جتنا چاہیں برباد کریں. یہ اجازت تھی. نبتت الربیع، اس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا جیسے اونٹ موسم بہار میں اپنا چارہ کھاتا ہے. بنی امیہ کی جب حکومت آئی تو ہر طرف انہیں بہار ہی بہار نظر آنے لگا، ہر ایک کا مال لوٹنے لگے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے کرتوتوں نے اس کا کام تمام کر دیا. ہاں، یہ مارا گیا، قتل ہوا. اس نے ظلم کے سلسلے کو قائم رکھا. دیکھیے، اگر آپ مولا کے نہج البلاغہ کے چند جملوں پہ غور کریں، جیسے انہی تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ظلم پہ اتر آیا تھا اور ظلم سے کوئی انسان حکومت نہیں کر سکتا. ظلم سے دلوں پہ حکومت نہیں کی جا سکتی اور چند دنوں کی حکومت ہوتی ہے. مولا کائنات، ایک صلوات پڑھیں محمد. عدل 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 کے بہت زیادہ خواہاں تھے. حضرت عدل کو بہت پسند کرتے تھے. اور یہ تو فطرت کے اعتبار سے ہر انسان انصاف کو پسند کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے. جب مولائے کائنات کی حکومت آئی تو اب سارے لوگوں کے جتنے مال تھے دوسروں کے پاس، یعنی بیت المال سے جو مال چلا گیا تھا غلط لوگوں کے پاس، اس کو تیسرے حاکم نے بانٹا تھا. آپ نے ایک ایک سے لینا شروع کر دیا، واپس لینا شروع کر دیا، ایک ایک سے واپس لیا. بلکہ یہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے، خود نہج البلاغہ کے بھی الفاظ ہیں. نہج البلاغہ میں ہے کہ واللہ لو تزوج بہ النساء، اگر بیت المال کے پیسے کو لے کر ناجائز طریقے سے کسی عورت کا مہر قرار دے دیا گیا ہے، بیت المال سے پیسہ لیا اور عورت کا مہر بنا دیا. کہا جناب تم فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا مہر کا پیسہ؟ کہا نہیں ہمارے پاس. کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بیت المال سے تم کو دے رہے ہیں. تو بنی امیہ کو اس طرح کے بھی پیسے دیے جاتے تھے. تو اب مولا فرماتے کہ واللہ لو تزوج بہ النساء، خدا کی قسم اگر بیت المال کا پیسہ مہر میں کسی کو پہنچ گیا ہے اور مولک بہ الاماء، یا کنیز اس سے خریدی گئی ہے، لرددتہ، میں واپس لے آؤں گا. مولائے کائنات کے بارے میں جو مشہور ہے واقعی یہی ہے کہ مولا کو ان کی عدالت نے شہید کر دیا. عدالت لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے مولا کی. فرما رہے تھے کہ ایک ایک سے میں واپس لے آؤں گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا من واقع، یاد رکھو، فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، انصاف کرو گے تمہارے لیے میدان وسیع رہے گا، بڑی گنجائشیں رہیں گی. وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ،
ہاں فالجور علیہ اضیف، جس کے اوپر عدل و انصاف تنگ ہو جائے اس پہ ظلم اور زیادہ تنگ ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف نہ کرو بلکہ دوسرا کام کرو، ظلم و زیادتی کرو، رشوت لو، یہ سب کچھ کرو، اس کے ذریعے سے مسائل حل کرو۔ فرماتے ہیں کہ اگر عدل کو چھوڑ دیا تو ظلم کی راہیں اور تنگ ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنا ہے، ان کے طور طریقوں کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور ایک بہترین نمونہ عمل تھے، لیکن کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جن میں ہم راز کے طور پر تھے، لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی شہرت نہیں تھی، اور اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ حکم پروردگار بھی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مشہور کرو، حالات ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی دور تھا تب بھی، اور جب پیغمبر چلے گئے دنیا سے تو پھر وہی دور آ گیا، لوگ ظلم و ستم و جہالت کی طرف مائل ہو گئے۔ فرمایا ہم موضع سرہ، یہاں پہ دیکھیں کیا فرماتے کہ اہل بیت نے اپنے آپ کو بالکل گوشہ نشین کر لیا اور راز الہی کے طور پر محفوظ رہے۔ ہم موضع سرہ ولجأ امرہ وکہوف کتبہ وجبال دینہ بہم اقام انحناء ظہرہ واذہب ارتعاد فرائسہ ومنها یعنی قوما آخرین زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحسدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الأمة أحد ولا يسوى من جرت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدین وعماد الیقین الیہم یفیء الغالی ولا یلحق بہم التالی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرماتے آل محمد موضع سرہ، اللہ کے راز کا مقام ہے، وکہوف کتبہ، آل محمد اللہ کی کتابوں کی پناہ گاہ ہیں، وجبال دینہ، آل محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ دین کے لیے پہاڑ ہیں، وجبال دینہ، یاد رکھو بہم اقام انحناء ظہری، جب بھی دین کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنا چاہے گا اہل بیت دین کو مضبوط رکھیں گے۔ ہاں واذہب ارتعاد فرائسہ، جب بھی دین کے اندر کوئی کبھی اور لرزش پیدا ہوگی اہل بیت ان لرزشوں کو دور کریں گے، ان لغزشوں کو دور کریں گے۔ جبکہ ہم اہل بیت کے مقابل میں جو لوگ آئے اور اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کے اس راستے کو اپنایا جو شیطان کا راستہ ہے، فرمایا انہوں نے فسق و فجور کی کھیتی کی، زرع الفجورا، فسق و فجور کی کھیتی کی، وحسد الصبورا، آل محمد کو چھوڑ کر کیا حاصل کیا انہوں نے سوائے ہلاکت کے، حسد الصبور، ہلاکت کی جنس حاصل۔ اور آل محمد کو تم لوگ اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، آل محمد دین کی بنیاد کا نام ہے، ہم اساس الدین، آل محمد یقین کے ستون کا نام ہے، ان کے یقین میں کہیں سے لغزش نہیں ہوتی، لہذا یقین اگر تم کو یقین پہ رہنا ہے، کسی چیز میں بھی یقین حاصل کرنا ہے، اہل بیت کی سیرت کو دیکھو، وہ کس طرح سے یقین کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، یقین کا ستون بنے ہوئے تھے۔ عماد الیقین الیہم یفیء الغالی وبہم یلحق التالی، یاد رکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے ماننے والے جو ہماری شان میں غلو کریں گے، کہیں گے اہل بیت یعنی خدا، کچھ لوگ اہل بیت کے بارے میں غلو کریں گے، غالی ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اگر ایسے لوگ بھی ہوں گے آخر میں یہ پلٹ کے ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ ہاں یعنی جو غلو کرنے والے ہیں
ان کو بھی سمجھاؤ، ایسا نہ ہو کہ جناب ان کو کافر کہہ کے یہ کہہ کے وہ کہہ کے اپنے سے دور کرو، بلکہ ان کو بتاؤ ہمارے ارشادات، وہ پلٹ کے آئیں گے ہماری طرف۔ بہم یلحق الطلی، واقعا ایسا ہوا بھی ہے۔ یہی سب جو غلو کرنے والے تھے، مولا علی کو خدا کہتے تھے، جب مولا کی شہادت ہو گئی تو بہت سے غلو کرنے والے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ علی شہید ہو گئے، کس حالت میں شہید ہوئے؟ کہا سجدے میں شہید ہوئے۔ کہا جب علی خدا تھے تو پھر کس کے سجدے میں وہ شہید ہوئے تھے؟ وہ کس کا سجدہ کرتے تھے؟ کتنے لوگ ہیں جو غلو سے باز آئے تھے؟ تو فرمایا کہ جو بھی غلو کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ وَبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، کبھی کبھی قصور و تقصیر کر دیتے ہیں، وہ بھی آ کر انہی سے ملیں گے اور آخر میں نادم ہوں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے اور پشیمان ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، اہل بیت وہ ہیں کہ مولا ہونے کا حق سوائے ان کے کسی اور کو نہیں۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیز ہیں کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی اطاعت نہ کرے۔ مولا کا مطلب یعنی ہر چیز پہ اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، ہر ذرے پہ واجب ہے۔ ہمیں اور آپ کو بخار آتا ہے، بخار پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے، درد، اس کے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے پہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ عزیزو، مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، بیمار ہو گیا۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے، حضرت اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ وہاں گئے۔ جب وہاں گئے، کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، اور خود تو وہ لیٹا تھا، اس کے گھر والوں نے کھول دیا۔ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، نہایت شدید بیمار تھا، بخار میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ مولا آ رہے ہیں اور میرے دروازے کے قریب پہنچنے والے ہیں، ایک مرتبہ جلدی سے کھڑبڑا کے اٹھ گیا اور فوراً دروازے پر آیا، مصافحہ کرنے لگا، اے میرے آقا تشریف لے آئیں، آپ اندر آئیے۔ اور فوراً اس نے کہا میرے آقا میں شدید بخار میں مبتلا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ پہ نظر پڑی ایسا لگا کہ بخار وغیرہ سب ختم ہو گیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل صحت مند ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اے میرے آقا، مصافحہ کیا، حضرت کو بلایا، آپ نے فرمایا ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا۔ حسین مظلوم نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ نے کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں کی مگر اسے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اے شخص، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ان میں سے ایک بخار ہے، اس بخار پہ بھی ہماری اطاعت واجب ہے، بخار پہ بھی ہماری اطاعت واجب ہے۔ اتنا کہہ کے اب بخار سے مخاطب ہوئے۔ دیکھ لیجئے، یعنی بخار انہیں تو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بخار کو مخاطب کر کے فرمایا اے بخار، اولیسا ہمارا کہ امیر المومنین اللہ تقربی مومنا او یکون مذنبا لتکونی کفارتا لذنوب، کیا تجھے میرے بابا نے یہ حکم نہیں دیا کہ کبھی کسی مومن کے پاس نہ جانا، کسی مومن کے پاس نہ جانا، اور جب بھی جانا تو مومن گناہگار ہو تو جانا، تاکہ تو جب اس مومن کے پاس جائے تو مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس اعتبار سے تجھے اجازت دی گئی ہے۔ عزیزو، بخار پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کون سمجھ سکتا ہے عظمت اہل بیت کو؟ ہم موضع سرہ، اللہ کے راز کا مقام ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کوئی انوکھی بات میں بتا رہا ہوں، نہیں، سلمان کے پاس بھی راز تھا، ابو سر کے پاس بھی راز تھا،
جناب کمیل کے پاس بھی راز تھا، لیکن آپ ہمیں بتائیں جو راز جناب سلمان کے پاس تھا، سلمان فارسی کے پاس، کیا وہ راز ابو ذر کے پاس بھی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ ابو ذر اور سلمان کا درجہ ایک ہوتا۔ ابو ذر کے پاس جو راز تھا وہ راز اتنا تھا جتنا وہ برداشت کر سکے، سلمان والا راز انہیں نہیں دیا گیا کہ وہ برداشت کر سکتے، اسی لیے ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو سلمان کے دل کے رازوں کا مکمل علم ہو جاتا تو یہی ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کے درجے کو الگ رکھا ہے، سلمان کے درجے کو الگ رکھا ہے، ابو ذر کو سلمان کا راز معلوم ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک درجے بلند ہے۔ اسی طرح سے جناب کمیل ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، دعائے کمیل ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل کے بڑے خصوصیات ہیں، بلکہ کبھی کبھی اگر بہت مشکل ہو تو دعائے کمیل کی نظر مانے کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں دعائے کمیل پڑھوں گا، ہاں دعائے کمیل پڑھوں گا، اس طرح سے نظر ماننی چاہیے۔ دعائے کمیل کے بھی بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، کم از کم چند فائدے تو ابھی سن لیجئے، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ آ جائیں تھوڑا عزیزو، مجلس سید الشہداء ہے، اور مجلس کے بارے میں پروردگار نے بھی قرآن میں کہا، ایسا نہیں کہ مجلس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم لوگ مجلس اتنی کرتے ہیں، کیا قرآن میں بھی کہیں مجلس کا ذکر آیا ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے جی، قرآن میں بھی مجلس کا تذکرہ موجود ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پروردگار عالم قرآن میں سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، مجلس کی جمع ہے نا، سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے قرآن میں اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، جب مجلسوں میں تم سے کہا جائے کہ تھوڑا آگے آ جاؤ، جگہ بنا لو، کشادہ کر لو، دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو، اذا تفصحوا فی المجالس فافصحوا، تو جگہ بنا دیا کرو، جگہ دے دیا کرو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کیا کرو، مجلسوں میں ایسا کرو۔ یہ دیکھیں مجلس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجلس میں ایسا کرو۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا اگر کبھی کسی نے کہا کہ مجلس میں تھوڑا آگے آ جاؤ، جگہ دے دو، یہ سب آپ نے کیا بھی، ٹھیک ہے نا، تو کیا فائدہ اس کا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے، اسی آیت میں فرما رہا ہے، اس میں یہ فرما رہا ہے یفسح اللہ لکم، پروردگار عالم تمہارے ہر کام میں گنجائش پیدا کر دے گا، ہر کام میں آسانی کو پیدا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عزیزو، کمیل ان کے پاس بھی راز ہے، مگر ابو ذر جیسا نہیں ہے، صاحب راز ہے کمیل۔ مولائے کائنات سے آ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے اپنے اسرار بیان کیجیے، اپنے رازوں سے واقف کیجیے۔ مولائے کائنات نے فرمایا ما لک وللحقیقت، تمہارا حقیقت سے کیا رابطہ ہے؟ کمیل نے کہا ہے میرے آقا اولست صاحب سرک، کیا میں آپ کے راز کا مالک نہیں ہوں، آپ کا رازداں نہیں ہوں؟ مولا نے فرمایا بلا ولیکن یترشح علیک ما تدفع منی، فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو راز ہے، جب میرے راز کی ایک چھینٹ بلند ہوتی ہے تو وہ تمہیں مل جاتی ہے، اس ایک چھینٹ کو حقیقت اور واقعیت سے بہت زیادہ رابطہ نہیں ہے،
تھوڑا بہت جان لیتے ہو، تم پورے حقائق کو نہیں جان سکتے. یہ کمیل سے آپ فرما رہے ہیں. جی ابو ذر و سلمان و ابو ذر اور مقداد ان سب کے پاس راز موجود تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزو، جب اہل بیت کے ارشادات انسان کے دلوں کے اندر سما جاتے ہیں اور دماغ میں جگہ بنا لیتے ہیں، انسان کے اندر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں. ہاں، صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں. ابو ذر، جن کا بھی میں نے آپ کی خدمت میں نام لیا ہے، ابو ذر، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تم دنیا سے بھوکے اور پیاسے جاؤ گے. بھوکے پیاسے جاؤ. چنانچہ ایسے ہی ہوا. بھوکے پیاسے گئے لیکن دین پیغمبر پر قائم رہے. میدان میں، ربضہ کے میدان میں، جہاں جناب ان کو ایک لقمہ غذا نہیں ملی، ایک لقمہ. آخر وقت ہے، بھوک سے حالت خراب ہے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد. کہ بیابان میں جا کر دیکھو کہیں کوئی غذا، کوئی پتا، درخت کا پتا مل جائے، کوئی گھاس مل جائے، لے کے آؤ تاکہ اس کو کھا کے اپنی زندگی کو ہم لوگ سنبھال سکیں. جو ضرورت ہے اس وقت. بچی جاتی ڈھونڈ کے آتی ہے اور کہیں کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. جب آ کے بتاتی ہے، ابو ذر مسکرانے لگتے ہیں. کہتے بیٹی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، پیغمبر نے مجھے بتایا تھا کہ اے ابو ذر، تم دنیا سے بھوک کی حالت میں جاؤ گے. ایسا. اور چنانچہ ابھی بات ہی ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں علیک السلام ومنہ السلام وبہ السلام والیک السلام ومنہ السلام. اس طرح کے جملے بولنے لگے. بچی کہتی ہے میرے بابا یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں طرح طرح کے الفاظ سے. فرمایا ملک الموت آئے ہیں میری روح کو قبض کرنے کے لیے. یعنی انہوں نے ملک الموت کا مشاہدہ کیا، ملک الموت نے انہیں سلام کیا. اتنی گنجائش ملک الموت کسے دیتے ہیں؟ دیکھیے آپ. تو عزیزو، یہ صاحب راز تھے. بس میں نے گفتگو کو تمام کی. ایک دو مثال اور دے دوں. مجالس سید الشہداء ہے. ہاں، کچھ لوگ راز اہل بیت کو سمجھنا چاہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کیا ہیں، وہ تو ہماری طرح ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. یہ لوگ خامخواہ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس راز ہے، وہ اسرار الہی کے مالک ہیں، وہ جو ہیں تمام کرشموں کے مالک ہیں، معجزات کے مالک ہیں، ان کے پاس اللہ نے بہت کچھ علم دیا ہے. یہ سب کہاں؟ کافی لوگ آئے، کافی تعداد میں آئے حسین مظلوم کے پاس. روایت بتاتی ہے کہ جاءہم ناسن، کافی لوگ آئے حضرت کے پاس. اور جب کافی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اے حسین، میں نے یہ سنا، ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے راز و اسرار ہیں، تو بیان کیجئے ہمارے سامنے، ہم اللہ کے راز کو سننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے راز کو برداشت نہیں کرتے. ان کا نہیں، آپ بیان کیجئے، کیسے نہیں برداشت کر سکتے؟ ہم برداشت کریں گے. اللہ کے راز کے بوجھ کو اٹھائیں گے. آپ اٹھا سکتے تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک فرد تم میں سے باہر آئے میرے پاس اور دو لوگ اور آئیں، کنارے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ایک شخص میں بیان کروں گا اور یہ دو لوگ تھوڑا دور فاصلے پہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح گفتگو ہو رہی ہے، اپنا دیکھیں گے. اور اس طرح سے پھر اس کے بعد پھر ہم تمہارے سامنے بھی آ کے بیان کر دیں گے. اگر اس ایک نے میرے راز کے بوجھ کو برداشت کر لیا تو پھر میں لوگوں کے درمیان میں بیان کروں گا.
راز بتاؤں گا۔ چنانچہ دو افراد کنارے آئے، ایک شخص کو بلایا اور آپ تھوڑا فاصلے پہ گئے اور اس سے گفتگو شروع کی، بات کرنا شروع کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی مولا نے اپنی گفتگو تمام کی، اب یہ واپس آنے لگا، یہ جو دو لوگ انتظار میں تھے کہ پھر پبلک سے بھی بیان کریں گے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ روایت بتاتے قام طائر العقل، جس وقت یہ ایک شخص حسین کے پاس سے ہٹا ہے تو اس وقت اس کا دماغ ختم ہو چکا تھا اور وہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا تھا۔ ومر علی صاحبہ، اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس سے وہ دونوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، حسین نے کون سی راز کی بات بتائی، ہم سے بتاؤ تاکہ پھر پبلک میں بتایا جائے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر آخر میں ان سب کو واپس جانا پڑا کہ جیسے اس شخص کی حالت ہوئی ہے، اگر ہمارے سامنے بیان کر دیں گے تو ہماری بھی یہی حالت ہو۔ کچھ لوگ اسی طرح سے پھر آئے مولا کے پاس، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس راز ہے اور ایک شخص آیا تھا، اس طرح سے ہوا ہے، ہم سنیں گے، بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ دو افراد ادھر آئیں، ایک کو بلایا۔ روایت میں ہے کہ مولا اس سے محو گفتگو ہوئی، ابھی گفتگو تمام نہیں ہوئی، اب یضا رأسہ ولحیتہ، اس کے سارے بال سر کے داڑھی کے سفید ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے اس حدیث کو جو مولا نے بیان کیا جا کے دوسروں کے سامنے چاہ رہا تھا کہ بیان کریں، وہ حدیث بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مولا سے آ کے کسی نے کہا مولا آپ نے جو حدیث بیان کی اس کے اثرات تو نظر آئے، بال سر کے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا بیان کیا تو وہ بتا بھی نہیں سکا، آخر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ادرکتہ رحمت اللہ حیث انسی الحدیث، اللہ کی رحمت نے اسے پا لیا ہے کیونکہ وہ حدیث بھول گیا، اس لیے کہ خود سنا تھا تب یہ حالت ہوئی ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا تو وہ بھی اسی طرح سے ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزو، اس فرش عزائے حسین پر بڑی دولتیں موجود ہیں، علم کے خزانے یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں، اہل بیت کے در سے بڑے نایاب موتیاں ملتی ہیں، ان کے ارشادات، اور پھر ایک مشعل راہ حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان اہل بیت کے ساتھ کیسے متمسک ہے۔ عزیزو، جو بھی فرش عزا پہ آتا ہے گویا کشتی حسین میں سوار ہو گیا۔ حسین کی کشتی یہ کوئی معمولی کشتی نہیں، شب معراج پیغمبر نے عرش پر لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ تحریر تھی، عرش پہ تحریر تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، عرش پہ لکھا ہوا دیکھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ عزیزو، عجب معاملہ ہے حسین کا، ہاں حسین کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ دیکھیے حسین کا معاملہ کیسے الگ ہے، حسین کے معاملے میں مذہب اور ملت کی بھی قید نہیں۔ ہاں کوئی سبیل لگا رہا ہے حسین کے نام پہ، معلوم کیا تو معلوم ہوا مسلمان ہی نہیں، ہاں کوئی تبرک بانٹ رہا ہے، کسی نے تبرک میں حصہ لیا، پوچھا گیا تو معلوم ہوا مسلمان ہی نہیں ہے، دوسرے ہیں۔ حسین کے دامن سے ہر ایک متمسک ہو رہا ہے، اور ہر ایک کو نجات ملے گی، کیسے ملے گی، کس طرح ملے گی، ہمیں کیا معلوم کیسے ملے گی، لیکن حسین سے متمسک ہوا ہے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے اور کسی نہ کسی صورت سے نجات ہے۔ ہاں عزیزو، حسین کربلا میں موجود ہیں اور 72 ہیں جو حسین سے جڑے ہوئے۔ عزیزو ایک 90 سال کا بوڑھا، نام ہے مسلم ابن اوسجہ، ایک اور بوڑھا ہے 83 سال کا ہے،
جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ عزیزو، ہم نے کائنات میں مسلمانوں کے درمیان ایک سے ایک غلاموں کو دیکھا ہے جو بوڑھا بھی تھا لیکن خدمت اہل بیت سے دستبردار نہ ہوا، آخر تک رہا۔ عمار یاسر کا نام تو ہم لوگوں نے بہت سنا ہے۔ یہ 95 سال کے تھے جنگ صفین میں، 95 سال کے تھے، لیکن جس وقت دشمن سے لڑنے گئے لشکر معاویہ سے، ایک ہی مرتبہ میں 120 کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد جب مولا کو اس نے پکارا، عمار نے پکارا، فوراً مولا سرہانے پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزو، روایت یہاں تک ملتی ہے کہ عمار کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، اور زانو پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ عمار جو جنگ صفین میں مولا کے زانو پر ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے آقا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ تو ایک مرتبہ غلام عمار کا تھا، ایک مرتبہ وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے کے آتا ہے، دودھ پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے، اور ایک مرتبہ عمار کہتے ہیں پروردگار کا شکر ہے، رسول نے فرمایا تھا اے عمار تمہاری آخری غذا دودھ ہوگا۔ عزیزو، آخری غذا دودھ ہے، اور سر میرے آقا کے زانو پر ہے۔ میں عرض کروں گا اے مومنو، ذرا کربلا میں آئیے، حسین نے ایک ایک کا سر اپنے زانو پر رکھا، لیکن خود حسین خاک کربلا پہ پڑے ہوئے تھے، خود حسین کا سر خاک کربلا پہ جدا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ میں نے صرف اشارہ کیا کہ ایسے ایسے بوڑھے بھی ملتے ہیں کہ جنہیں مولا نے اپنے زانو پہ رکھا۔ عزیزو، کربلا میں مسلم ابن اوسجا پہنچے، کیسے پہنچے؟ حبیب کا بیان ہے کہ میں کوفے میں بازار میں تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا مسلم ابن اوسجا ایک دکان پر ہیں، میں قریب گیا، اے مسلم آپ اس دکان پہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا ہے حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہاں سے مہندی لے لوں اور ایک مرتبہ خضاب لگا لوں۔ فرمایا اے مسلم تمہیں خبر نہیں کہ حسین کربلا میں نرغے آدھا میں گر گئے ہیں، اور نرغے آدھا میں گرنے کے بعد اب تم یہاں پہ یہ کر رہے ہو؟ مسلم نے کہا اے حبیب میں زیادہ تر گھر میں رہتا ہوں، مجھے خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اے حبیب تم نے تو بہت اچھی خبر دی ہے، کیا کہنا؟ ابھی چلتے ہیں حسین کے پاس اور اپنی ریش کو حسین کے خون سے، حسین کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر کے خون سے اپنے ریش کو سرخ کر لیں گے۔ ہاں عزیزو، حبیب کے ساتھ مسلم پہنچے، مسلم ابن اوسجا پہنچے۔ عزیزو، حبیب کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی۔ مسلم نے کہا میرے آقا میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنا چاہ رہا ہوں، میں 90 سال کا ہو گیا ہوں، میرے آقا زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مسلم آئے تھے، اپنی زوجہ کو بھی لائے تھے اور اپنی کنیز کو بھی لائے تھے، ایک مسلم کا لڑکا بھی تھا، 12 سال کا لڑکا تھا۔ ہاں عزیزو، مسلم نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد میدان میں گئے اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، واصل دوزخ کیا۔ ہاں عزیزو، لڑ رہے تھے، زبان پہ یہ تھا کہ تم نے حسین کو پہچانا نہیں، یہ تو نواز رسول ہے، یہ تو فاطمہ کا لال ہے، یہ حسین علی کا بیٹا ہے، تمہیں اتنی معرفت نہیں ہے۔ جنگ کر رہے ہیں، ایک ایک کو قتل کر رہے ہیں، لیکن عزیزو کب تک یہ سلسلہ رہتا؟ ایک مرتبہ مسلم نے اوسجا اور زخمی ہو گئے، اپنے آقا کو پکارا، آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے، ایک مرتبہ مسلم کے پاس پہنچے، مسلم نے اوسجا کے سر کو
اپنے زانوں پر رکھا، دلاسا دلایا، تسلی دلائی، اے مسلم گھبرانا نہیں، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ عزیز و حبیب قریب گئے، اے مسلم تمہیں جنت مبارک ہو۔ ہاں عزادارو، یہ سب الفاظ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں، اے مسلم چونکہ مجھے بھی تمہارے بعد آنا ہے، میں ابھی تم سے تھوڑی دیر میں ملاقات کروں گا، شہادت حاصل کروں گا، اس لیے میں تم سے وصیت کے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ وصیت کرو گے تو میں وصیت پہ عمل کیسے کروں گا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا، اے حبیب آؤ میں وصیت کروں گا، ایک وصیت ہے۔ قریب آئے، اے حبیب اشارہ کیا، اے حبیب کہہ کے حسین کی طرف اشارہ کیا، اے حبیب دیکھو اس حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کے ہمراہ رہنا، کوفیوں نے دغابازی کی ہے، بے وفائی کی ہے، ہم بھی کوفہ کے ہیں۔ عزیزو دیکھو کوفہ والوں میں بہت کم تعداد ہے کہ جس نے حسین کی مدد کی ہے۔ اے حبیب حسین سے دستبردار نہ ہونا۔ ہاں عزیزو حسین کے دامن پر مسلم ابن اوسجا کا سر ہے اور تھوڑی دیر میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ آتی ہے، منہ پیٹنے لگتی ہے، کنیز آتی ہے، گریا و بکا کرنے لگتی ہے۔ ہاں عزیزو حسین نے دلاسا دلا کے کنیز کو خیمے میں واپس کیا اور ایک مرتبہ زوجہ کو واپس کیا۔ ابھی گفتگو مسلم کے بارے میں ہی ہو رہی تھی کہ اس بہادر نے میرے اوپر جان قربان کر دی۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ایک بچہ ہے، 12 سالہ بچہ ہے، فرمایا اے بچے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں، میں جنگ پہ جانا چاہ رہا ہوں، میرے آقا اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، تم تو بیوہ ماں کا سہارا ہو، اپنی ماں کے لیے ایک نشانی ہو، دیکھو تمہیں اپنے ماں کا سہارا بننا ہے اور مسلم کا غم ہی تمہارے لیے بھی کافی ہے، تمہاری ماں کے لیے بھی کافی ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ۔ ایک مرتبہ فرمایا اس بچے نے عرض کیا میرے آقا یہ دیکھیے میں تلوار لیے ہوئے ہوں، یہ دیکھیے میں زرہ پہنے ہوئے ہوں، میرے آقا ان امی قد البستنی لباس الحرب، میری ماں نے مجھے جنگ کا لباس پہنایا ہے، آپ اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ ماں آ جاتی ہے، ماں بھی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے میرے آقا میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لیجئے، اصرار کرتی ہے، مولا اجازت دیتے ہیں۔ یہ بچہ بھی جاتا ہے، دیکھیں کم سن بچہ، 12 سال عمر ہے، اس بچے نے ایسا جہاد کیا، روایت بتاتی ہے کہ اس بچے نے 20 یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک ملعون آتا ہے، سر پر ایسا وار کرتا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، جلدی سے اس ملعون نے جس نے سر جدا کیا تھا اٹھا کر ماں کی طرف پھینک دیتا ہے۔ ماں چونکہ جنگ کو دیکھ رہی تھی اور بیٹے کو تشویق کر رہی تھی، ایک مرتبہ سر کو لیا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، کہا میں نے راہ حسین میں صدقہ دے دیا ہے، اب میں واپس نہیں لوں گی۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ اس سر کو اشقیاء کی طرف پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے زوجہ مسلم تم نے اتنا خیال رکھا اپنے آقا کا کہ اپنے بچے کو قربان کر دیا، 12 سال کے کم سن کو قربان کر دیا۔ ذرا عصر عاشور کو آنا، عصر عاشور کو دیکھنا کہ حسین اپنے شیر خار کو بھی میدان میں لے آ رہے ہیں اور ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری نظر میں گناہگار تو اس بچے کو
اس بچے کو آ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ عزیزو کیا رحم کیا؟ نہیں نہیں، کوئی رحم نہ کیا۔ ایسا لگتا تھا رحم نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ کو آواز دیا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ زہر سے بجھا ہوا تیرے سے شعبہ علی اصغر کی گردن کی طرف رہا ہوا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، علی اصغر زمین پر گر گئے۔ جلدی سے علی اصغر کو اٹھایا، معبود میری اس قربانی کو قبول فرما، واسغرا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيحكم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کیا تمنا ہے۔ اس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما، مریضوں کو شفائے عاجل مرحمت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ میں ایک دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ بلند آواز سے الہی آمین کہیے۔ الہی و سیدی مولا اغفر لاولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن اعداءنا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیاء وعدہد کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔